انشاءاللہ شروع کر دی تھی سورۃ المدثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ حضرات پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہاں مفسرین اس کا شان نزول ولید ابن مغیرہ کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آیات عام بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں ہم کسی شخصیت کو مراد لیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات مراد ہیں، اور جس شخص میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی وہ ان آیات کا مصداق ہوگا۔ لیکن بہرحال غور کرنے سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اولین مصداق تھا ان آیات کا، تو وہ ولید ابن مغیرہ واللہ اعلم۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑیے اور اسے چھوڑیے جس کو میں نے ہی پیدا کیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے ترجمہ دیکھا تھا کہ خلقت وحیدا میں یہ بھی ممکن ہے کہ وحیدا حال کس کا ہو، خلقت میں ضمیر کا، میں نے ہی اسے پیدا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا کہ چھوڑیے اسے جسے میں نے پیدا کیا اور وہ بالکل اکیلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، نہ مال تھا نہ علم تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو نہ علم تھا نہ مال تھا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا، اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ وحیدن اس معنی میں ہے کہ کان یلقب وحیدن فی قومہ، دو اس کے لقب تھے، ایک لقب اس کا تھا وحید نادر روزگار یعنی، اور دوسرا لقب تھا ریحانۃ قریش، جیسے قریش کا پھول، اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، اس کے مال و دولت کی وجہ سے بھی، باغات بھی تھے اس کے پاس، اور اسی طرح علم بھی سمجھا جاتا تھا، دانش اور حکمت بھی اس میں تھی، واللہ اعلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی میرا ایک کرم ہے نا اس پر، کہ میں نے اسے وحید پیدا کیا، میں نے اسے خاص عقل دی ہے، میں نے اسے دانش دی، میں نے اسے مال دیا۔ تو کچھ علماء نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر تعریف اس کی نہیں کر رہے کہ خلقت وحیدن، کہ گویا اس کی ان صفات کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ دیا کہ وحیدن سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدن فی ظنہ، مجھے چھوڑیے اور اسے چھوڑیے جو اپنے خیال میں وحید ہے، اپنے خیال میں فرید دہر ہے، نادر روزگار ہے۔ یہ ممکن ہے، اور اس میں انہوں نے دلیل دی ہے سورہ دخان یا جاسیہ کی آیت کی کہ ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چکھو تم، انک انت العزیز الکریم، کہ تم بہت ہی عزیز اور کریم ہو۔ تو یہاں بظاہر تو اللہ نے کہا ہے اسے انک انت العزیز الکریم، اور اللہ کی خبر میں تو جھوٹ ہو نہیں سکتا، تو واقعی عزیز و کریم ہونا چاہیے۔ تو محذوف کیا ہے؟ محذوف یہ ہے کہ عزیز و کریم فی ظنہ، اپنے خیال میں وہ بہت عزیز ہے، اپنے خیال میں کریم ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا فی ظنہ یحسب نفسہ وحید عصرہ، اپنے آپ کو وحید عصر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا بیان فرماتا ہے وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے پھیلا ہوا مال۔ ممدود کیا ہے؟ مد یمدو سے اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ممدود، جس کو کھینچا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے پھیلایا، والارض
مددناها والقینا فیها رواسی. یہاں ایک تفسیر مروی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ممدود کو کسی نے کہا کہ غیر منقطع. غیر منقطع یعنی پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، وہ سائے کہ جو بہت دور دور تک پھیلے ہوں گے. لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر مروی ہے کہ ممدود ہے تو پھیلاؤ ہی سے، لیکن اس کے اندر ہے مدد بعد المدد، مدد بعد المدد. انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ غلۃ شہر بشہر، غلۃ شہر بشہر، ہر مہینے کا غلہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی ہر مہینے اس کی روزی مقرر ہے اور روزی اسے مل جاتی. مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگلے مہینے کی روزی شروع ہو جاتی ہے، وہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس سے اگلے مہینے کی. تو گویا جس کے لیے ہر مہینے کے مہینے روزی کا انتظام موجود ہو، اس کو تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال ممدود عطا فرما دیا ہے، مدد کیا گیا. مدد کیا گیا. بالکل. مدد کیا ہے؟ یعنی انہ یمد شہرا بعد شہر، کل شہر جدید یأتیہ مدد جدید، ہر نئے مہینے اسے نئی مدد آتی. تو یہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ یعنی جدید دور میں اس کو کیا کیسے سمجھا جائے گا. یعنی اس کی ایک وظیفہ مقرر ہے، تنخواہ مقرر ہے، کوئی اس کا سبب مقرر ہے جہاں سے اسے مل جاتا ہے. تو یہاں پھر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طائف میں بھی اس کے باغات تھے اور فلاں، تو ہر وقت اسے گویا ہر مہینے کی فصل آ رہی ہے، ہر مہینے کے پیسے آ رہے ہیں، تجارت بھی جاری ہے ادھر ادھر. تو یہ ہے مراد وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کے لیے ترجمہ کیا کیا؟ کثرت سے مال اسے عطا فرمایا، مال ممدود. لیکن کثرت کے اندر بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو ممدود میں جیسے کھینچا چلا جائے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا ممدودا. اور پھر فرمایا کہ یہ تو مال ہو گیا. ہمارے ہاں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی نفس کی بیماریاں جو ہیں وہ مال اور جاہ ہے، سب یہی فرماتا ہے. تو یہ مال ہے. جاہ کا بیان کیسے کیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، کیونکہ وہاں بنین صرف بیٹے نہیں ہیں بلکہ بنین جو ہے وہ سبب جاہ ہے. وہ جتنے بیٹے ہوں گے اتنی ہی قبیلے میں عزت ہوگی اور اتنی ہی جاہ ہوگی اور اتنا ہی مرتبہ ہوگا اور اتنی ہی بڑی مجلس ہوا کرے گی. جب وہ صاحب آئیں گے اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ تو گویا پوری مجلس لے کر چلے آ رہے ہیں. تو بنین شہودہ کیا ہے؟ ہم نے اسے وہ بیٹے عطا کیے کہ جو ہر وقت حاضر رہتے تھے. شہود شاہد کی جمع ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مصر میں ہے تو کوئی شام میں ہے اور کوئی یمن میں ہے اور کوئی تجارت کے لیے نکلا ہوا، نہیں، سب حاضر تھے. تو بنینا شہود، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. بعض نے کہا کہ 11 بیٹے تھے، بعض نے کہا کہ 8 تھے، کسی نے کہا 10 تھے. جتنے بھی تھے کافی بیٹے تھے اس کے، اور سب کے سب اس کے ساتھ مکہ میں حاضر تھے. اور بیٹے ہونا گویا قوت کی علامت تھی، جا کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں سیدنا جو عبد المطلب تھے کہ جنہوں نے وہ کنواں کھودا اور خواب نظر آیا انہیں کہ چاہے زمزم اسے کھودو، اور پھر ان کے پاس اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث. تو لوگ انہیں منع کرتے تھے، قریش انہیں روک رہے تھے. تو انہوں نے یہی نظر مانی تھی نا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا فرمائے، تو اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو قربان کروں گا. کیونکہ بہرحال چونکہ بیٹے نہیں ہیں لہذا قبیلے والے دبا لیتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنین شہودہ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. مال ممدود اور بنین شہود، اور بنین شہود گویا رمز ہے جاہ عریض کا، وسیع جاہ حاصل تھی اسے. اس کے بعد فرمایا کہ صرف یہ نہیں ہے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے راہ ہموار کی. مَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، لیکن جو مہد یمہد تمہید ہے یہ بنیادی طور پر بسط یبسط کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی شے کو پھیلا دینا. اسی سے مہد ہے کہ زمین کو پھیلایا گیا تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ مہد کہتے ہیں. وہ فَنِعْمَ وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. تو تمہید اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ تمہید یہ کہ آپ جیسے مجلس کے لیے جا رہے ہیں کہیں یا صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے خادموں کو بھیج دیتے تھے. تو خادموں کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی زمین ہموار کر کے خیمے کی جگہ اور مجلس کی جگہ بنا دو. یہ کیا ہے؟ تمہید پہلے سے. اس لیے جو کیا ہوتا ہے کتاب کی تمہید بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ گویا کتاب میں جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہید ہے، اس کے بعد ہم حقیقی مقصد کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے گویا اس سیادت و قیادت جہاں وہ اس وقت قریش میں ہے، جس مرتبے پر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کی تمام راہیں ہموار کر دی. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کا مطلب ہے پھیلانا، ہموار کرنا. مَهَّدَ يُمَهِّدُ، ہموار کرنا. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کرتی ہے.
ٹھیک، مطلب یہ اس کا ایک لازمی مفہوم ہے کہ جب آپ کسی کے لیے راہیں ہموار کریں گے تو یقیناً اسے ہر قسم کا سامان عطا فرمائیں گے. تو وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر وہ طمع رکھتا ہے، پھر وہ لالچ رکھتا ہے کس کی؟ ان ازید، کہ میں مزید دوں. کلا، ایسا نہیں ہوگا، اب مزید نہیں ملے گا. دیکھیں یہاں ان ازیدہ سے مراد دو مرادیں لی گئی، ان ازیدہ فی الدنیا یا ان ازیدہ فی الآخرہ. آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس سے یہ اقوال مروی ہیں، جیسے خود قرآن مجید میں مشرکین کے اقوال ہیں کہ بھائی بالفرض اگر ہمیں لوٹایا گیا تو ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد وہاں حاصل کریں گے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. تو وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، بالفرض مجھے لوٹایا گیا تو وہاں بھی اچھا ہی ملے گا. سورہ کہف میں جو دو باغ والوں کا قصہ ہے وہاں بھی یہی کہ میں تو نہیں سمجھتا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو جس نے مجھے یہاں دیا ہے وہ مجھے وہاں بھی دے گا، جس نے تمہیں یہاں قلاش رکھا ہے اور مفلوق الحال رکھا ہے وہاں بھی تمہیں وہ ایسے ہی رکھے گا. تو کہہ رہا ہے یطمع ان ازید کلا، نہیں لن ازیدہ فی الآخرہ. دوسرا یہ ہے کہ ثم یطمع ان ازید سے مراد ہے کہ مال و دولت اور جاہ جس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیا کوئی ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں مزید طلب نہ ہو؟ تو ممکن ہی نہیں، بلکہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ طلب بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یحرم ابن آدم ویبقى معه اثنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، دو چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. وہ کیا؟ الحرص والامل، مطلب ایک حرص ہے مزید مل جائے، اور دوسرا ہے مستقبل کی لمبی لمبی خواہشات. یعنی مستقبل اس کے یعنی بظاہر عادتاً تو اب قبر قریب ہے نا، لیکن اس کی پلاننگ دنیا ہی میں ہے، مستقبل میں. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. ثم یطمع ان ازید کلا، یہ سب کچھ اسے مل گیا پھر بھی اس کی لالچ جو ہے وہ رخصت نہیں ہوئی، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اسے مزید دوں. کلا، اب دنیا میں بھی مزید نہیں ملے گا. اور یہاں تقریباً سب مفسرین نے اور صحابہ سے یہ مروی ہے کہ اس کے بعد اس کے مال و دولت میں نقصان ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو لہذا دنیا میں بھی اللہ نے اب مزید، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. حافظ النعم بالشکر، نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ شکر کے ذریعے کی جاتی ہے. تو شکر نہ ہو تو نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، حفاظت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یطمع ان ازید کلا، پھر وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، حوث رکھتا ہے ان ازیدہ، کہ میں اسے مزید دوں. کلا، کلا کیا ہے؟ حرف ردع و زجر و انکار، ڈانٹ بھی ہے اور انکار بھی ہے اس کے اندر. یعنی وہ چاہ رہا ہے ایسے، مطلب جیسے ہم اپنی سلینگ میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی، یعنی کلا ایسا نہیں ہوگا. کلا انہو، کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں بہت اہم بات ہے. یعنی اس میں علماء نے یہ مستنبط کیا کہ مزید مل سکتا تھا، یعنی اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ دنیا میں مزید نہ ملے. فرمایا سبب بتا دیا. یہ جو انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے یہ جملہ تعلیلیہ ہے نا. لماذا لا نزیدہ، کیوں ہم اسے مزید نہیں دیں گے؟ انہو کان لآیاتنا عنیدا، کیونکہ وہ ہماری آیات میں معاند ہے. عنید اور معاند ایک ہی معنی میں مستعمل ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ عناد کیا ہوتا ہے. کفر عناد بھی کفر کی اقسام میں سے ایک کفر عناد ہے. عناد کہتے ہیں ظہور حق کے بعد انکار حق کو، یعنی حق ظاہر ہو جائے اور معرفت حق بھی حاصل ہو جائے اور پھر انسان اس کا منکر ہو جائے، تو یہ عناد ہے. کفر عناد کی سب سے بڑی مثال ولید ابن مغیرہ ہے. جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، یہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی صداقت، حقانیت اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر کامل یقین اسے حاصل ہو چکا تھا، اور اقرار کر چکا تھا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. اور ان دی اینڈ پھر یہی کہہ کے رخصت ہو گیا کہ ما ان ھذا الا قول البشر. تو بالکل قرآن کو جان چکا، لیکن مال اور جاہ کی وجہ سے، جس کا ذکر پیچھے آیا تھا، تو یہ مال اور جاہ جیسے بہت اللہ کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، تو انسان کے حق میں پھٹکار اور لعنت بھی ہو سکتی ہے. یعنی اسی بنیاد پہ وہ بالکل جنت کے کنارے پہنچ کر واپس جہنم کے گھڑے میں پھسل گیا. وہ وجہ کیا بنی؟ یہی وجہ بنی. ابو جہل نے بھی اسے ہی استعمال کیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ کان بآیاتنا عنید، وہ ہماری آیات کا کیا ترجمہ؟ عنید تھا، مخالف تھا.
لیکن مخالف میں بھی محض وہ مفہوم پیدا نہیں ہو رہا جو عنید کے اندر ہے، یعنی شاید اردو میں پوری طرح ہم بیان ہی نہ کر سکیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا ہاں عناد رکھنے والا تھا، جان بوجھ کے نہیں، ہاں جان بوجھ کے، انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ اشکال رہتا ہے کہ تعلیم جو بیان کی جا رہی ہے یہ عام ہے، عمومی ہے، کہ جہاں بھی یاد پایا جائے گا وہاں جیسے دنیا کے متعلق؟ ہاں بالکل، اصل میں دیکھو وہ یہ ہے کہ نعمتوں کی عبادت ہوگی، لیکن علماء نے کہا کہ نعمتوں کی انواع میں تنوع ہو سکتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک نعمت لے کر کوئی اس سے بڑی نعمت دے دی جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن شکر فی نفسی ہی حفاظت نعم، لیکن حفاظت نعم ہے من حیث الجنس، نہ کہ حفاظت نعم ہے، یا یوں کہو من حیث النوع، نہ کہ من حیث الفرد۔ اب اس سے فرق پڑ جائے گا، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ جو بھی شکر کرے گا اس کی جو نعمتوں کے افراد ہیں وہ باقی رہنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہاں نعمتوں کی نوع باقی رہنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے اگر حفاظت نعمت، تو لئن شکرتم لازیدنکم، اور یہ مفہوم سلف سے مروی ہے کہ حفاظت نعم جو ہے وہ بالشکر ہے۔ جو یہ ہے کہ جو عنید ہوگا، جو معاند ہوگا، اس کو دنیا نہیں ملے گی، یہ تو ظاہر خلاف یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں خاص طور پہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فرد واحد کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو تو اب مزید نہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے بارے میں حتمی طور پر فیصلہ فرما دیا کہ یہ، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں واللہ عالم، شاید یہاں سے استنباط ہو سکے اگر ہم کہیں کہ یہ آیات عام ہے، کہ جو عناد کی اس سطح پر پہنچ چکا ہو، جس سطح پر ولید ابن مغیرہ، تو اس کی دنیا میں بھی پکڑ ہے، لیکن اس سطح پر پہنچنے والے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو عناد کی اس سطح پر پہنچے، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کفر صرف کفر عناد میں منحصر نہیں۔ جدید دور میں اکثر جو ابھی تک کفر کو کفر باقی رکھتے ہیں، انہوں نے کفر کو محصور کر دیا ہے کفر عناد میں، کچھ تو ہے نا جو کفر کے قائل ہی اب نہیں ہے، تو کفر عناد یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد جو انکار کرے گا وہ کافر ہوتا ہے، جو ابھی اس پر حق واضح نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کی اپنی گڑبڑ ہے، وہ غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کفر عناد نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ کفر عناد نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کفر ہے، کیونکہ کفر کی اقسام میں کفر اعراض بھی ہے۔ کفر اعراض کیا ہے؟ وہ غور کر سکتا ہے لیکن وہ غور نہیں کرتا، لیکن بہرحال کفر اعراض کفر عناد سے تو بہت نیچے ہی ہے۔ اسی طرح ایک ہے کفر جہل، ہے وہ کافر لیکن وہ جاہل، جاہل سے کیا مراد ہے کہ اس تک بالفرض دعوت نہیں پہنچی۔ اب وہ کفر جو جہالت ہے وہ دنیا میں کیا اس کے اوپر سے احکام کفر ہٹا دے گا؟ نہیں، احکام کفر اس کے اوپر ثابت ہو جائیں گے، اور ایک اہل سنت کی رائے کے مطابق قیامت کے دن توحید کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ وہ بھی جاہل ہے، لیکن جاہل ہے لیکن وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو کفر اعراض کی اور بڑی اقسام ہوتی ہے۔ کفر اعراض کا مطلب ہے اس نے دلائل حق پر غور و فکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا یہ سوال ہے، تو اس کے نیچے بڑی اقسام ہو سکتی ہیں۔ وہ شہوت کی وجہ سے تھا، وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ الف و عادت کی وجہ سے تھا۔ الف و عادت سے مراد اس میں جیتے رہتے ہیں، کیا ٹینشن ڈالنی ہے اپنے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت، یہ سب کفر، یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ تو حق واضح ہونے کا کیا کرائٹیریا؟ واللہ ہی پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ حق واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، لیکن میں اسے نہیں مانوں گا کچھ اور وجوہات کی بنیاد پہ جو خارج از حقیقت حق ہے، یعنی مال، جاہ، لیکن یہ تو ہر بندے کو اپنا پتا ہوگا، جی کسی کا تو نہیں پتا ہوگا، کسی کا نہیں پتہ۔ ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کفر عناد کس کا ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن تک آپ نے خود دعوت پہنچائی ہے ان کی اکثریت کافرین عناد ہیں۔ ہاں، عناد میں مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھاؤں گا۔ نہیں نہیں، کفر عناد نہیں ہے، ہاں کفر اعراض ہے وہ، بالکل۔ یعنی وہ یہ کہے کہ خام خواہ اس طرح کے کھکیڑ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، غور کریں حق کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو یہی بتا دیا جائے کہ حق اور حقیقت کوئی ہوتی نہیں، مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ جدید زمانے کے فلسفوں کا قائل ہو کے کہ کیا ضرورت ہے اس کی، یعنی اس کو کسی نے بتا دی کہ حق ہے ہی نہیں، تلاش کا کیا فائدہ؟ یعنی تلاش کے لیے تو ضروری ہے نا کہ حق ہے، کہیں پر مل سکتا ہے، حق ہے، لیکن اسے یہ جو بتا دیا گیا کہ حق نہیں ہے، اس میں وہ مقلد ہو گیا اس شخص کا، فلاں فلسفی کا مسئلہ، تو کیا اس کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے گا؟ نہیں، ان مسائل میں تو کسی کے مقلد ہو نہیں سکتا، اسے تو خود جاننا کو کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا، حق ہے، پتہ ہے حق ہے اور میں حق پر ہی
ہاں وہ کون ہے؟ قبر میں ہے. ہاں وہ جو ہے وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، وہ مورث بھی ہو سکتا ہے، مورث بھی ہو سکتا ہے، مورث سمرا دراز کرنے والا. سأرهقه صعودا. دیکھیں ارحاق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ رحیق یرحق کا ایک مطلب ہے چھا جانا، تھک جانا. ارحاق کا مطلب ہے میں اسے تھکاؤں گا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. سأتعبه میں اسے تھکاؤں گا. رحیق یرحق چڑھنا بھی ہوتا ہے، کسی شے پر کوئی شے چھا جانا، جیسے ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں ترحقها قترا، اس پر کیا چھا رہی ہوگی؟ سیاہی. تو اگر رحیق یرحق چھانا ہے تو ارحاق کیا ہوگا؟ یعنی وہ چڑھنا ہے تو یہ چڑھانا ہوگا. بات ہے، وہ چڑھنا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ چڑھانا. تو سأرهقه صعودا میں اسے ایک چڑھائی چڑھاؤں گا، یا میں اسے تھکاؤں گا ایک چڑھائی چڑھوا کے. صعودن کے بارے میں بہت سے علماء نے کہا کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل ہے ایک فی جہنم، جو کافر ہے وہ چڑھے گا. یصعده ثم یهوی 70 خریفا ثم یصعده ثم یهوی 70 خریفا الى الابد. یعنی وہ چڑھے گا اور پھر گرے گا اور پھر چڑھے گا 70 برس اور یہی کرتا رہے گا. یعنی سأرهقه صعودا. یہ روایت ویسے سندن ضعیف ہے، ثابت نہیں. تو بعض نے کہا کہ صعود کس کو کہتے ہیں؟ صعود اصل میں چڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، عقبہ کو کہتے ہیں. ایک ہے صعود، وہ مصدر سعیدہ یصعد صعودا، اس کا مطلب کیا ہے؟ چڑھنا. اور ایک ہے صعود. اب یہ فعول کے وزن پہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، چڑھنے والا. اور صعود بمعنی اسم بھی ہے چڑھنے کی جگہ، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گھاٹی یا عقبہ. تو یہاں چڑھنے والا مراد نہیں ہے، یہاں چڑھائی مراد. سأرهقه صعودا میں اسے ایک چڑھائی چڑھاؤں گا، یا میں اسے تھکا کے ماروں گا چڑھا کے. سأرهقه صعودا. جیسے ہم نے ابھی پچھلی صورت میں پڑھا سورۃ الجن میں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَادًا. جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا تو اس کو تو میں ایک چڑھنے والے عذاب میں چڑھاؤں گا. يَسْلُكْهُ عَذَابًا. تو اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ جہنم میں ایسا ہوگا، اور بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ چڑھتا ہی رہے گا بس اسی مال و دولت اور جاہ کی طلب میں، اور کبھی بھی اسے سرابی نہیں ہوگی، ایک عذاب کی کیفیت میں رہے گا. سأرهقه صعودا. ایسا ہی ہے نا کہ انسان جس چوٹی کو دنیا میں دیکھ رہا ہے وہ دنیا میں کہیں پائی نہیں جاتی. یعنی اگر مال و دولت کی طلب میں اور جاہ کی طلب میں کوئی نہ کوئی اس کے ہاں اینڈ پوائنٹ تو ہوگا نا، کوئی چوٹی ہے جس پر اس نے پہنچنا ہے. اس چوٹی کا کوئی وجود نہیں، وہ بادلوں میں ڈھکی ہوئی ہے. اور جب انسان بادلوں سے اوپر پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو اس سے اوپر مزید راہیں ہیں، اور یہ سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد یہ کہ اس کے سوا وہ سفر کبھی بھی سر نہیں ہو سکے گا. تو یہ صعود ہے، عقبۃ شاقہ ہے. سأرهقه صعودا. بعض نے کہا، سمجھ میں آ رہی ہے آیت کا مفہوم تو واضح ہو گیا، یہ عذاب کی کیفیت ہے. عذاب کی کیفیت چاہے دنیا میں ہو یا عذاب کی کیفیت آخرت میں ہو. بعض نے کہا کہ سأرهقه صعودا سے مراد ہے جو یہ مال و دولت اور جاہ کی گھاٹیاں ہیں. وہ کیسے؟ فرق فرماتے ہیں وما وہ کیا کہا کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. گھاٹی میں دو چیزیں ہیں نا، ایک گھاٹی نیچے کی طرف ہے، گھاٹی اوپر کی طرف ہے. صعود گھاٹی میں اوپر کا مفہوم ہے، جب آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. بات تو وہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا. یہ گھاٹی جس کو وہ عبور نہیں کر سکتا، یعنی یہ حب مال کی گھاٹی تھی. یہ کس کی گھاٹی ہے؟ حب مال کی. اس کو عبور کرنا ضروری ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ان گھاٹیوں کو عبور کرنا تو ضروری ہے. یہ شخص وہ ہے جو اس گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھتا. فلقتحم العقبہ. تو یہ سأرهقه صعودا کا مطلب ہے انہی گھاٹیوں میں گم رہے گا، اسے عبور کبھی نہیں کر سکے گا. اور یہی وجہ بنی اس کے انکار حق کی اور عناد بینات کی. واللہ اعلم. فرمایا انہ فکر وقدر. اس نے غور و فکر کیا. مطلب آپ دیکھیں مفکر تھا، جدید اصطلاح کے معنی میں وہ ایک مفکر آدمی تھا. مفکر اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو بنیاد نہیں ہوتی نا. ایسے ادھر ادھر کی بیٹھ کے غور و فکر بند کمرے میں یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ غور و فکر کر رہے ہو؟ بنیاد کوئی ہوگی نا، جس بنیاد پہ کوئی سالڈ گراؤنڈز ہوں گے،
جن پر کھڑے ہو کر انسان غور و فکر کرے گا. تو یہ بھی غور و فکر تو بہت کر رہا ہے. فکر وقدر. دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، مفکر کون ہوتا ہے؟ مفکر وہ ہے، یہ شاعر کی تفسیر نہیں ہے، ویسے ہی بس خواطر ہے. مفکر وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے بیٹھ کے، بنیاد اس کی کوئی نہیں ہوتی، فارغ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نظریات بنا کے لاتا ہے، وہ ہے تقدیر. انہ فکر وقدر. اللہ ہم یہ کہتے ہیں مارا جائے کیسے برے یہ خیالات لے کر آتا ہے. جب ایسے غور و فکر ہوں گے بغیر لنگر کے، یعنی جو جہاز ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہ فکر وقدر. تو اللہ تعالیٰ ویسے تفکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں، تفکر کے اندر جیسے وہ، لیکن یہاں انہ تفکرہ نہیں کہا، انہ فکر. تو فکرہ سے مفکر ہے. آج بھی آپ دیکھیں مفکر اسی مادے سے ہے نا، متفکر تو نہیں کہا جاتا، مفکر کہتے ہیں. تو یہ اہم بات ہے. تفکر اور فکر میں کیا فرق ہے؟ ہاں تفکر، دیکھو تفکر میں تو اصلاً ذرا کوشش کرنا ہے نا، محنت کرنا ہے، گویا تکلف بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، حق تک پہنچنے کی طلب بھی ہوگی. مجاہدے کا مطلب ہے نفسانی خواہشات کا انکار بھی ہوگا. اس میں کیا ہے؟ بس مجرد فکر ہے. اس میں کیا ہے؟ مجرد فکر، مجرد فکر. انہ فکر وقدر. اس نے غور و فکر کیا. غور کہاں سے کیا؟ خالی فکر ہی کیا. غور کا تو مطلب ہے نیچے اتر کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں غور و فکر کر رہا ہے. غار یغور غورن ہے نیچے اترنا، کسی معاملے کی تہ میں جانا. غور کون سے کر رہے ہیں؟ تو فکر ہی کر رہا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بھئی قرآن مجید میں جیسے گہرے غور و فکر کے لیے اولو الالباب آئے، یذکر آیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون آیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون آیا. مفکرین ویسے نہیں آیا. اسی طرح آپ دیکھیں ان فی ذلک لآیات للعالمین آیا، علم رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی. اسی طرح رسوخ فی العلم کا لفظ ہے، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. رسوخ في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مدح کے پیرائے میں، مجھے نہیں معلوم شاید کہیں آیا ہو کہ مدح کے پیرائے میں تفکیر نہیں بیان کیا، بات واضح، تفکر بیان کیا. یعنی ممدوح ہے کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، وہ تفکیر نہیں ہے. واللہ عالم. لیکن یہ ناقص سا استقراء ہے. ہو سکتا ہے کہیں تفکیر کا لفظ آیا ہو ممدوح معنی میں. اگر آیا ہے کسی کے ذہن میں تو بتا دیں. اس پہ مزید غور کر لیجیے گا، فکر نہ کیجیے گا. انہ فکر وقدر. اب اس میں نا دو آراء ہے. یعنی انہ فکر وقدر میں انہ فکر وقدر امام الناس، یعنی لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. قوی رائے یہ کہ یہ مجلس کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ بیٹھا ہے لوگوں کے درمیان اور سامنے ایک مجلس ہے اور وہ لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بتائیے. تو اب غور و فکر کر رہے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر گویا اندازے قائم کر رہے ہیں، نظریات بنا رہے ہیں، تھیریز بنا رہے ہیں. پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ جو ہے اس پر کیا رد ہو سکتا ہے اور اس پر کیا ہو سکتا ہے. تو ان دی اینڈ کوئی ایسی بات لے کر آنی ہے، کوئی ایسا نظریہ لے کر آنا ہے جو بظاہر چل جائے، کیونکہ بات چلانی ہے. اصل میں بات کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا یہ پیش نظر نہیں ہے، بات چل جانی چاہیے، معاشرے میں رائج ہونی چاہیے. کیونکہ مسئلہ کیا تھا ان کے ہاں، جس بنا پر یہ ڈسکشن اور بحث و مباحثہ ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ حجاج جب آئیں گے تو ان میں ایک بات چلانی ہے. یعنی آپ دیکھیں سیاق و سباق میں گفتگو یہی ہے، حجاج آئیں گے اور وہ کہیں گے یہ کون صاحب ہے. تو قریش کا کلمہ جو ہے وہ متفق ہونا چاہیے ایک وصف پر. تو کوئی ایک ایسا وصف بیان کر دیا جائے جس سے بات چل جائے. تو یہ تقدیر ہے، تقدیر ہے. یعنی فکر وقدر فی نفسہ مقالا، قدر فی نفسہ مقالا. اس نے اپنے نفس میں ایک مقال اور ایک رائے اور ایک نظریہ اور ایک فکر جو ہے وہ مرتب کی. وہ فکر اور نظریہ کیا تھا؟ ان ھذا الا سحر یؤثر. یہ چل سکتا ہے. شاعر بھی بڑے بڑے آ جاتے ہیں، سب کچھ موجود ہیں، اور مجنون پر بھی بڑی علامتیں ہوتی ہیں. جادوگری کی بات اکثر لوگوں کو بے وقوف بنا دے. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر یؤثر. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا وہ ایک ایکٹنگ جو تھی اس کی وہ ذکر کر رہے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے فکر وقدر، غور و فکر کیا، لیکن اس غور و فکر کے پیچھے چونکہ بنیاد کیا تھی؟ وہ عناد تھا، حقیقی غور و فکر نہیں تھا. یعنی وہ جان چکا تھا کہ یہ حق ہے، تو اب تفکیر یہ ہے کہ بھئی اس حق کو باطل کیسے کرنا ہے. انہ فکر وقدر. اس نے غور و فکر کیا، وقدر،
اور ایک رائے مقرر کی، ایک تقدیر معین کی، ایک اندازہ قائم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ اس میں مشہور رائے جو سلف سے زیادہ ثابت ہے اور قوی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قتیلہ اصل میں بد دعائیہ ہے، جس کو ہم دعائیہ کہتے ہیں، اور عربی میں تو خیر فرق نہیں کیا جاتا دعائیہ اور اس بد دعائیہ میں، لیکن ہمیں بد دعائیہ شاید جملہ بولنا پڑے گا، دعائیہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ اردو میں صحیح لفظ دعائیہ اور بد دعائیہ۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھٹکار ہو اس پر، یہ مارا جائے، اسے مار پڑے، یہ ہلاک ہو، کیسی بری رائے اس نے سوچی۔ وہ جو رائے سوچ کے لایا وہ کیا تھا، کتنی بری، کیف قدر، یہی رائے قوی ہے اور یہی سیاق کے مناسب ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسا کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی یعنی ایسا آدمی ہے کہ مطلب واقعی سوچ سمجھ کے رائے ایسی لائے جس سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں قتیلہ، عرب بول دیتے ہیں کئی دفعہ جیسے مدح کے لیے، یہ مدح نہیں ہے لیکن تعجب کے لیے، یعنی کہیں گے کہ قتلہ اللہ ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، اللہ مارے اس کو، کیا مطلب مارے سے؟ لعنہ اللہ ما اشجعہ، اللہ اس پر لعنت کرے، کتنا بہادر۔ تو یہاں لعنت مقصود نہیں ہوتی، مراد کیا ہے، تعجب مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی احادیث مروی ہیں جس میں کئی دفعہ تعجب ہے، کئی دفعہ تحبب ہے، یعنی سکلت کا امو کا یا معاذ تریبت یمینک، اور اس طریقے پر جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان ویسے ضعیف ہے کہ قتل کیف قدر، یعنی بہت ہی خبیث آدمی، یعنی مراد یہ ہے یہاں وہ تعجب جیسے اس کی خباثت پر ہے، تعجب اس کی خباثت پر، فقتل کیف قدر۔ لیکن قوی رائے وہی ہے جو عرض کر دی کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرما رہے ہیں، اسے ملعون قرار دے رہے ہیں۔ یا ترجمہ سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، کیسی بری بات کو بریکٹ میں لکھا، یہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ یہاں بس یہ ہے کہ کیا کیسی بات ٹھیک؟ تجویز کی، آگے بریکٹ میں اس میں ہاں، تو فرمایا کہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اور پھر اس کی تاکید دوبارہ آئی، ثم قتل، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ثم کے اندر جیسے درجے میں اضافہ ہو چکا ہے، پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی جو لعنت پہلے درجے میں تھی اس سے بڑھ کر لعنت اس میں ہوگی، ثم قتل کیف قدر، پھر مزید اس پر لعنت ہو، مزید مارا جائے، مزید اس پر پھٹکار ہو، کیسی بری، کیف قدر، کیسی بری رائے لے کر آیا ہے۔ بات واضح؟ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر، دیکھیے پھر اس نے نظر کی، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ثم نظر ای ثم فکر مرۃ اخرى، سمجھ میں؟ یعنی نظر ینظر کا ایک معنی کیا ہے، غور و فکر کرنا، جیسے ہم بھی جب علم الکلام میں تو نظر کے مسائل ہوتے ہیں سارے، تو نظر کے مسائل کیا ہیں، نظر مفید علم ہے، نظر کا اثبات، نظر فلاں، نظر فلاں، تو ثم نظر، یہ رائے تھوڑی ضعیف ہے۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، ثم نظر کا مطلب ہے پھر جیسے اب لوگوں کو بھی بیوقوف بنانا ہے اور ایک اداکاری بھی کرنی ہے، تو اب جیسے اٹھ کے یوں دیکھ رہے ہیں، یعنی تھوڑی دیر جیسا کہ نا انہو فکر وقدر میں وہ اس طرح کی ایک تصویر ہے کہ یوں کر کے وہ بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے پھر وہ جیسے نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر منہ بسورتے ہیں، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یعنی یہ گویا ان کی اس اداکاری کا ذکر ہے۔ وہ دانشوری بھی تو بہرحال پریٹینڈ کرنی ہے نا، دانشوری کا بھی اظہار کرنا ہے کہ میں بہت غور و فکر کرنے والا آدمی ہوں، تو گویا بہت جیسے مراقبے میں چلے گئے، ٹرانس میں چلے گئے اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے اچانک آنکھیں کھلی ہوئی ہوتا نہیں، بہت لمبا مراقبے کے بعد پھر اچانک آنکھیں کھولتے ہیں، سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر سب سامنے والے جو ہیں وہ فوراً ان کے پتہ نہیں کوئی گہری بات لے کر آئیں گے، اتنی دیر سے جو ہے وہ غور و فکر اور مراقبے میں تھے، تو کیا، اور پھر واقعی منہ بھی بسور رہے ہیں کہ واقعی معاملہ تو مشکل ہے، اور گویا بڑا ذہن و فکر کو نچوڑا جا رہا ہے اندر سے پوری طرح، اور پھر نچوڑ کر جو ہے کوئی ایسی رائے نکالی گئی ہے کہ جو عام آدمی جہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ گویا ایک اس نے اداکاری کی۔ ثم نظر، پھر اس نے ذرا دیکھا سامنے، لوگوں کی طرف نظر اٹھائی، ثم عبس، پھر ذرا تیوری چڑھائے۔ تیوری چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ عبس یعبس عبسا وعبوسا، عبوس نہیں، عبوس فعول ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کہا عبوسا قمطریرا، بہت ہی ناگوار ہوگا۔
تو عبس یعبس عبسن کہتے ہیں یہ جو جبین ہے انسان کی، اس کے اوپر جو تیوریاں ہیں، تو تقدیب الجبین جو ہے یوں کر کے جو بھی ہو وہ عبس ہے. تو یعنی جب انسان یوں کرتا ہے نا، جیسے بہت دماغ بھی تھکا ہے اس میں، کافی غور و فکر کے نتیجے میں دماغ بھی تھک گئے، تو ثم عبس کہا کہ عبس کیا ہے؟ عبس ہے تقطیب الوجہ. اگر تقطیب الوجہ کے نتیجے میں دانت بھی باہر آ جائے، ایک عجیب سی بدصورت سی شکل بنانے کی ضرورت نہیں، بن جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کلاحہ ہے. ایسا ہے نا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اس میں مزید کراہت میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ پورے چہرے پر، یہاں تو صرف یہاں تھا، ادھر ہی ہو رہا تھا نا جبین پہ، اگر پورے چہرے پہ جیسے اس طرح کے سلوٹیں سی بن جائیں تو وہ بسور، منہ بسورنا ہے نا، وہ ہے بصر یبصر بصرا و بصورا. وہ تھا عبس یعبس عبسا و عبوسا. یہ کیا ہے؟ بصر یبصر بصرا و بصورا. یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی پہلے عبسا ہے، پھر کلاحہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بصرا ہے. اور اگر اس میں جیسے غصہ بھی آ جائے نا، اس پر اگلا لفظ ہوتا ہے بصر لام کے ساتھ. کلاحہ کلاحہ کا مطلب اصل میں ہے کہ وہ عجیب سی منہ بن جائے، جس طرح وہ بتایا گیا کہ ہم نے شاید سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جو بکرا ہوتا ہے، بکرے جب اس کے جو سری ہوتی ہے، جب اس کو سڑوا لیا جاتا ہے تو وہ جس طرح دانت اس کے باہر نہیں آئے ہوتے، اس کو کلوہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلوہ ہے. تو یہ مراحل ہیں جو وہ مختلف ہے، جیسے ہاں پھر وہ یوں، اور پھر اس کے بعد منہ بسورا اس میں، اور پھر آگے جو ہے وہ اپنے نتائج فکر جو لے کر آئے سمندر سے موتی نکال کے اپنے خیال میں ان کا بیان کیا. یہ خلاصہ. ثم عبس وبصر. کیا ترجمہ؟ تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. اردو والے منہ بسورا. پھر منہ بنایا اور زیادہ بنایا. ہاں، منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا. یعنی وہ جو تقطیب الوجہ تھی وہ باقی چہرے پر بھی آ گئی. منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا. ثم عبس وبصر. اس سے آپ دیکھیں گے ایکٹنگ کیسی کیسی ہو سکتی ہے. مطلب اس میں کوئی مطلب 2 نمبر مفکر بھی ہو سکتے ہیں، دانشور بھی ہو سکتے ہیں، غور و فکر کرنے والے بھی، بالکل جیسے نیچے کچھ بھی نہ ہو، ہوائی بھری ہو، اور اوپر سے جو ہے وہ ایسا ظاہر کرنے والے کہ دنیا کے علوم اور فنون اور کتنی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ثم نظر. جہاں تک یہ نظر کا تعلق ہے، ہم نے کہا کہ یہاں نظر دیکھنے کے معنی میں، غور و فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نظر قرآن مجید میں ممدوح معنوں میں نقل کی نا، جیسے فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وانا عسى ان يكون افلا ينظرون الى الابل كيف قل انظروا ماذا في السماوات والارض قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. فانظروا کیف بدأ الخلق. تو اس لیے یہ لفظ جو ہمارے متکلمین نے اختیار کر لیا نظر، انہوں نے تفکیر نہیں کیا. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک اعتبار سے قرآن مجید میں تفکیر اس معنی میں نہیں ہے، نظر اس معنی میں. نظر ہے، نظر کو دوڑانا، غور و فکر کرنا، اور تفکر اور اعتبار. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ الفاظ بھی دیکھے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس معنی کو کس معنی میں لا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ آج کے زمانے میں جو جدید جو بڑا آدمی وہ مفکر ہوتا ہے، وہ مفکر ہوتا ہے. یہاں تک کہ اردو میں بھی اور عربی میں بھی وہ مفکرین الاسلامیین ہی کہلاتے ہیں، مفکر اسلام. دین کی جگہ بھی فکر آ گیا. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک لفظ اب فکر بہت زیادہ بولا جاتا ہے، فکر فکر فکر. تو یہ لفظ بھی آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں. فکر ملے گا تو قوانین منطق میں، علم منطق میں ہے فکر 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 کیسے کرنی ہے، غور و فکر کیسے کرنا ہے. لیکن فکر اس معنی میں کہ بھئی دین کے حوالے سے جو میری رائے ہے وہ کیا ہے، وہ فکر ہے. تو فکر کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے بنیاد کوئی نہیں ہوتی. فکر کے لفظ کا میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی مفکر ہوگا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، لیکن فکر کے اندر یہ مفہوم ویسے گویا اندر ہی ہے. واللہ اعلم. تو فکر بھی یہیں سے نکلا یہیں سے، لیکن نکل گیا. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر. یہ جو ہے یہ کیفیت اس کی مجلس چھوڑنے کی نہیں ہے، یہ اس کی کیونکہ استکبار ہے نا اصل میں. یہ تو مراد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہوا وہ ادبار اور استکبار کا تھا. ثم ادبر واستکبر.
ادبار اصل میں کیا ہے لغت میں؟ دبر دکھانا، پیٹھ دکھانا. تو گویا ثم ادبر الحق، حق کو اس نے پیٹھ دکھائی. کیوں دکھائی ہے؟ استکبار کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں جھک جاؤں اور میں قبول کر لوں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لوں. استکبار، ادبر واستکبر. تو پھر کیا کہا؟ فقال، دیکھیے یہ فا ترتب کا ہے، یعنی جب اس نے استکبار کیا اور استکبار کیا تو کیا قول برآمد ہوا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جادو. آپ دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت جو اس کے اوپر پھٹکار نازل فرمائی اور اس کا تذکرہ کیا، نفی اور اس بات کے طریقے پر حصر لے کر آیا. ان ھذا الا سحر، یعنی یہ اسلوب اس وقت لایا جاتا ہے جب گویا کہنے والا 100 درجے بالکل یقینی بات کر رہا ہے، گویا اس کے سوا کوئی بات ہی ممکن نہیں. حسب اور نفی اور اس بات، لا الہ الا اللہ. تو یہاں کیا کہتا ہے؟ ان ھذا، ھذا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف. یہ قرآن نہیں ہے. الا سحر، مگر جادو. یؤثر، جو چلا آ رہا ہے. اثر یأثر، اثر ہم کہتے ہیں کسی شے کو پیچھے سے نقل کرنا. اثر یأثر، اثر ہم بولتے ہیں نا، اثری ہے، یعنی اثری سے مراد کیا ہے؟ قرآن آثار نقل کرتے ہیں، تفسیر بالماثور بھی بولتے ہیں، آثار قدم بھی اسی سے. تو فرمایا کہتا ہے کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یعنی کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو لوگ ہمیشہ سے جادو کرتے ہی رہتے ہیں، تو پرانا جادو ہے، کسی سے سیکھ لیے. ان ھذا الا سحر یؤثر. ایک رائے کے مطابق جو امام راضی نے نقل کیا کہ یہ ایثار سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان ھذا کیونکہ آثر یؤثر تو بھی یؤثر ہی بنے گا، اور اثر یأثر سے بھی مجہول کیا بنے گا؟ یؤثر ہی بنے گا. تو وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر یؤثر ای یؤثر علی السحر الاخر، یعنی یہ ایسا جادو ہے جو باقی جادوؤں پر فوقیت رکھتا ہے. یعنی اثار سے یہاں کیا مراد ہے؟ اونچا ہے، بڑا، زیادہ قوی ہے، فوقیت رکھتا ہے، زیادہ طاقتور ہے. جیسے سورہ قمر میں آیا نا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تو مستمر کا ایک مطلب اثر یأثر والا، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، استمرار ہے اس کے اندر. اور مستمر کا ایک معنی کیا ہے کہ یہ کس سے ہے؟ مرر سے، ذو مرۃ فاستوى. مراد، وہ مرہ کس کو کہتے ہیں؟ قوت کو. تو مستمر کا کیا مطلب؟ بڑا قوی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے مؤثر، وہاں قوت کا مفہوم ہے، مؤثر نہیں ہو سکتا یہاں، مؤثر تاثیر سے. تو دونوں مفہوم یہاں ہو گئے. ان ھذا الا سحر ای مستمر من الماضی، اور ان ھذا الا سحر یعنی مستمر، قوی، مؤثر علی انواع السحر الاخرى، دوسری قسم کے جادو پر یہ بڑی قوت رکھتا ہے. ان ھذا الا سحر یؤثر. ترجمہ واضح ہے؟ ویسے ایثار میں ترجیح دینا، یؤثر ترجیح دیا گیا. ہاں وہی ترجیح دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ قوی ہے، اس جادو کو باقی جادوؤں پر ترجیح دینی چاہیے، یعنی مراد یہ وہ کہہ رہا ہے. لیکن یہاں ویسے ایک عجیب بات یہ، اس نے جادو کہا اس کو. امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ یہاں ایک مطلب عجیب سی گفتگو کی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض جادو بھی مان لیتے تو یہ بھی ان کے لیے معجزہ ہے اور ایمان لے آنا چاہیے. وہ کس بنا پر؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ہے، کہیں سے آپ نے کوئی تعلم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل رسالت بنایا ہے کہ نہیں. بالفرض اگر تم اس کو جادو بھی کہہ رہے ہو تو بھائی جادوگر سیکھتے ہیں نا، ان پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ مظاہر ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے. تو من این تعلم السحر، کہاں سے انہوں نے جادو سیکھا ہے؟ بالفرض یعنی وہ صرف بتانے کے لیے کہ ان کے جو بھی قول لے کر آئیں گے نا فی نفسی وہ باطل ہی ہے. اور اس میں بھی گویا اگر یہ کہیں گے کہ آپ بہت کہیں سے مطلب پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ تو کہیں نکلے ہی نہیں ہے، آپ نے تو تعلیم ہی نہیں حاصل کی، آپ نے تو تعلم نہیں کیا، کیسے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح کی بات. ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کی بات. سحر کہنا اصلاً وہ اس بات پہ استدلال کرنا ہے کہ بشر کرنا، اصل میں استدلال نہیں کرنا. ہاں بالکل، ڈیوائن لنک. اصل میں نے وہ کہا کہ قول بشر نے اس کا مصدر بتایا، سحر میں اس کی تاثیر کی تعبیر کی. یعنی اصل میں قرآن مجید ہے نا، جو بھی سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، والد بیٹے کے اور بیٹے والد کے خلاف وغیرہ. تو ایک تاثیر کا ایلیمنٹ بھی تو ہے نا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. تو اب جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کو یہ بھی بتانا ہے نا کہ اس قرآن کو سننا تم نے کیوں نہیں ہے. یعنی ان کو صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ قرآن جو ہے
وہ کلام بشر ہے، بلکہ سننے سے بھی روکنا ہے، کیونکہ اگر سنیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. تو سننے سے روکنے کے لیے اس کی تاثیر کی تعبیر ہم کرتے ہیں سحر سے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر تاثیر تو ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، وہ جادو ہے. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ آیا کہاں سے؟ قول البشر. جی یہاں سے بات ہے کہ آخر سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نئے افکار کو نہ پڑھیں، ان کو نہ سنیں، آپ ان سے کہیں متاثر نہ ہوں. ویسے ایسے پہلے لگ رہے جس طرح قریش وہاں پر قرآن سے روکتے ہیں، تو یہاں پر ایون دو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کیا یہ کہنا بھی صرف اصل میں اس میں دو باتیں ہیں نا. مطلب ایک یہ ہے کہ آپ اپنے حق کو جو آپ کے پاس ہے اس کو یقین اور تیقن اور دلیل کے ساتھ پہچانے ہوئے ہیں. تو اگر تیقن اور دلیل کے ساتھ پہچانے ہوئے ہیں اور اس کا حق ہونا آپ پر دلیل کے ساتھ واضح ہے، تقلید کی وجہ سے نہیں. یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ مشرکین مکہ، جن کا حق ہونا ان پر تقلید کی وجہ سے واضح ہے کہ دلیل کی وجہ سے؟ تقلید کی وجہ سے. اگر آپ پر آپ کا حق ہونا دلیل کی وجہ سے واضح ہے تو اب کیا میری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر فکر اور نظریے کو کھنگالوں کہ شاید حق ہو؟ یعنی بالفرض اگر آپ کہیں جدید افکار کو نہیں پڑھنا، کوئی یہ کہے تو وہ کہیں کہ پڑھنا ہے، شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ کہاں تک پڑھنا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے ماضی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی ماضی میں بھی تو کتنے افکار کی دنیا ہے، فلسفیوں کی. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ماضی والے ٹھیک نہیں تھے، یہ والے ٹھیک ہیں؟ اچھا یہ والے جو کہہ رہے ہیں ان میں بھی 1000 آدمی ہیں، اس کا مطلب 1000 کو پڑھنا. اچھا پھر احتمال یہ ہے کہ 1000 کے بعد جو اگلی صدی میں 1000واں ایک آدمی پیدا ہوگا وہ حق بات کہیں، یہ بھی احتمال پیدا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے عموم پر لیں گے تو پھر تو انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. بات ہے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے حق تک پہنچنے کی شرط کیا ہو جائے گی؟ احاطہ افکاری کلیہ. تمام افکار کا جب یعنی تمام نتائج عقل انسانی، افکار جو نتائج عقل انسانی اس کا احاطہ جب تک وہ نہ کرے اس وقت تک وہ فکر صحیح تک نہیں پہنچ سکے گا. ایک نظریہ یہ ہو سکتا ہے. ایک نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے افکار کے نتائج بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچنے کے لیے ایک راہ متعین کی ہوئی ہے. جو اس راہ پر چلے گا حق تک جان لے گا، حق کو پہچان لے گا، چاہے دنیا بھر کے افکار اسے معلوم نہ ہو. اگر ہم اس دوسرے اس پر کھڑے ہیں یعنی اس پر، تو اب اگر میں نے راہ چل کے کچھ حتمی دلائل کے ساتھ پہچان لیا حق کو، تو اب یعنی دوسرے افکار کو پڑھنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں ان کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ابھی میرے خیال میں نے حق کو نہیں پہچانا، وہ ہم نے نفی کر دی، وہ تو خلاف مفروض ہو گیا، پہچان چکا ہوں میں حق کو. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے فلاں 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 کو دعوت دینی ہے، وہ اس سے متاثر ہے بالفرض. یعنی جو ایک ہے کہ رد مغرب اس لیے کرنا ہے کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کہیں یہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ چند بندوں کا کام ہوگا، یعنی اس کی دعوت تو نہیں دی جائے گی. یعنی اس کی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ سب بندے جو ہیں وہ جا کر مثلا دریدہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. یا جدید جو لسانیات کے علوم برپا ہو چکے ہیں، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمام جدید علم لسانیات، وہ سیمیولوجی ہو، وہ کچھ اور ہو، وہ کیا ہے ڈیکنسٹرکشن ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ہمیں پڑھنا پڑے گا. نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ. ہاں کچھ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کچھ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. تو ایک لحاظ سے یہ منع کرنا برحق بھی، ایک لحاظ سے منع کرنا برحق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے خیال میں جو ممنوع ہے، آپ اپنے خیال میں بغیر تقلید کے، کیونکہ اگر عقائد کا مسئلہ ہے تو منع کرنے والا اگر یہ کہہ کر آپ کو منع کر رہا ہے کہ بس اپنے بڑوں کی بات مان لو، پھر وہ واقعی اسی جگہ پہ کھڑا ہو، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مطلب صحیح بات ہے، یعنی مان لو، بس پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، مان لو. دلیل کیا ہے ماننے کی؟ دلیل کوئی نہیں ہے، بس چلی آ رہی ہے بات، مان لینی چاہیے. یہ تو اسی جگہ پہ کھڑا ہے، چاہے وہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ بات اس بنا پر یہ عقائد ثابتہ ہے اور محقہ ہے اور حقانیہ و حق ہے، تو پھر اگر آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو دنیا بھر کے فلسفے پڑھنے. میرے خیال میں مشکل سی بات ہوگی کہ ان دی اینڈ کیسے روکا جائے گا. روکنے کے کچھ جائز دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن روکا جانا اس وقت بہت آسان ہوتا تھا جب وہ روک دیا جاتا تھا اور وہ ایکسیس ہوتی بھی تھی. اب بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پھر فساد اور گمراہی بھی اتنی پھیلے گی. مطلب آپ دیکھیں نا بھائی، آپ فلسفی کو پڑھنے جا رہے ہیں بالفرض،
آپ فلسفی کو پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے علم میں کوئی مہارت نہیں رکھتے، نہ علم کلام میں اور نہ فلاں نہ منطق میں، جو بھی ہماری چیزیں آئے، پھر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر وہ تفکیر ہی ہے جو ابھی ہم بتا رہے تھے، انہ فکر و قدر، کس بنیاد پہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اپنے علوم میں تفصیلی معرفت حاصل کر چکے؟ اگر نہیں کر چکے تو وہاں کی تفصیلی معرفت تو بہت خطرناک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نیچے بنیاد کوئی نہیں ہے نا۔ تو ہونا کیا چاہیے، جس شخص نے وہاں کی معرفت حاصل کرنی ہے، افکار جو بھی ہے، اب وہ تو سب کو حاصل ہے ہی ویسے، کچھ نہ کچھ ایک شعوری طور پہ کچھ کو حاصل ہے، لا شعوری طور پہ ہم سب کی بناوٹ ہی اس طرح کی ہے۔ تو جس نے بھی حاصل کرنی ہے وہ پہلے اپنی روایت کی، اس کی تفصیلی معرفت حاصل کرے، خصوصاً اس فن کی کہ جو فن متعلق ہے کہ جو وہ پڑھنے جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر تو وہ اپنے اس علمی منہج میں بھی ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے تو اپنی بنیاد بنائی نہیں ہے۔ اب وہ اگر ما قبل کا قدیم کا رد کرنے لگا تو قدیم کا رد اگر وہ قدیم کو پڑھے بغیر کر رہا ہے اور قدیم میں کامل معرفت حاصل کیے بغیر کر رہا ہے تو پھر تو یہ رد علمی نہیں، یہ تو منہجی درست نہیں۔ اس نے چند لوگوں کی باتیں سن لی اور رد کر دی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو مغرب کو پڑھنے والوں کے لیے پہلے ضروری ہوگا نا، تفصیلی پڑھنے والوں کے لیے، کہ وہ اس سے زیادہ تفصیل اپنے علوم کی رکھتے ہیں۔ ایک حد تک تو ہر یونیورسٹی جانے والا تو مغرب کے افکار پڑھ ہی رہا ہے، چاہے وہ ہاں، نہ بھی پڑھے اور وہ ہوا میں پڑھے، دخان کی طرح اس کے اندر داخل ہو، مطلب ظاہر ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی پھر یہ ہوا کہ اس کا مطلب بندے کو کچھ حد تک ضروری ہے کہ اپنی معرفت کرے۔ ظاہری بات ہے، خصوصاً جو جدید پڑھے لکھے اور جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سیدھی سی بات ہے، وہ جائیں گے یا کہیں باہر، اپنے باہر کے اپنی یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک دو ہیومینٹیز کے کورس ہو جائے تو وہاں بھی سب کوشچن کر دیتا ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ایسے ہی ہوگا نا۔ آپ دیکھیں گے اچھا یہ صاحب جو ہیں وہ فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کر کے آ چکے ہیں اور انہوں نے فلاں 3 یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے فلاں، اب یہ آ کر ایسی باتیں کریں تو پہلے ہی سارا بھرم تو وہی نکل جائے گا ہمارا، ہم کہیں گے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ ایک فیشن ہوتا ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس طرح کا پڑھا لکھا ہو تو وہ لازماً ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو اس طرح نہ لے جس طرح عام عوام بیچارے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک فیشن ہوتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے اس نے تو کچھ پڑھا ہو، لیکن جو اکثر اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ فیشن کے طور پہ جیسے کہیں گے کہ اچھا فلسفہ ہم پڑھ رہے ہیں تو فلسفہ پڑھنے کے لیے گویا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ ہم ملحد بھی ہوں، تو وہ فیشنی ملحد بن جائیں گے۔ تو اس طرح ہو رہا ہے۔ اسی سوال کو اگر آپ اپلائی کریں اسلامی مفکرین پر، یہاں تو تقلید سے متعلق کچھ موضوعات ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی جیسے منع کیا جاتا ہے، اور تو یہاں پہ جو آپ نے فرق کیا نا کہ چونکہ جن چیزوں کو تقلید کی وجہ سے مان رہے ہیں ان میں دیکھنا چاہیے جو دلیل سے پتہ ہے، تو یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو اس ڈومین میں آتی ہیں۔ مثلا اسلامی مفکرین جو نئی باتیں کرتے ہیں، مجددین ہیں مثلا، اب وہ عقیدے کی ڈومین میں نہیں کر رہے، فروعات کی ڈومین میں ہی کر رہے ہیں۔ دیکھو فروعات کی ڈومین ہلکی ہے اگر وہ اصول کا انکار نہیں کرتے۔ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو ہاں، اب اگر اصول کا انکار کر رہے ہوں گے تو اب مسئلہ اصول فروع کا نہیں ہوا، اصول کا ہو گیا۔ یعنی اگر آپ بالفرض کہیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ موسیقی کی حلت و حرمت اور فلاں مسئلے پر، تو اگر وہ حجیت سنت کے اسی طرح قائل ہے بالفرض، یعنی اصل ان کی وہی برقرار ہے، لیکن ان کی روایات پر نظر کے نتیجے میں انہوں نے ان روایات کو ان پر ترجیح دے دی ہے اصول اجتہاد کی روشنی میں، تو آپ زیادہ سے زیادہ بس یہی کہیں گے کہ یہ فروع میں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ وہ مختی ہو سکتا ہے مصیب، یعنی یہ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے مصیب ہو۔ لیکن مسئلہ تو اس وقت آئے گا نا کہ جب وہ موسیقی کی حلت کے قائل انکار حدیث کی بنیاد پر، پھر مسئلہ ہے۔ سوال اس میں یہ ان کا یہ ہے کہ جو ان نے سوال کیا کہ سننے سے روکنا اس بنا پہ کیا، اور خود بھی روکنا اور دوسروں کو روکنا ہے کہ آپ کے اوپر حق واضح ہے جیسے، تو ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ سننے سے روکنے کی ایک دلیل یہ اختیار کریں گے کہ میرے پاس اس شخص کو جس کو میں سننے جا رہا ہوں اس کے قول کو جج کرنے کے کرائیٹیرینز ہیں، سیدھی بات، یعنی اگر میرے پاس ہیں تو سن، اگر نہیں ہے تو پھر سننے کا کیا فائدہ؟ یعنی خود ہی سوچیے کہ میں نہیں جج کر سکتا کہ یہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ جج کرنے کے کوئی بنیادیں ہوں گی نا، پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ کرائیٹیرینز ہوں گے، کچھ اصول ہوں گے، کچھ تاسیس ہوگی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھ سکوں گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ میرے پاس نہیں پھر سننے کا کیا مطلب؟ نہیں، یعنی جو شخص اپنے دین سے ذرا محتاط ہو اپنے ان مسائل میں تو وہ یہی کہیں گے نا کہ سننے کا فائدہ کیا ہے مجھے، یعنی اگر اسپیکٹیٹرز بن کے تعلیم بجانی کے بعد کیا بات کہی ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں، لیکن اگر اس کو جج کرنا ہے تو جج کرنے کی بنیاد ہونی چاہیے، سیدھی سی بات، وہ بنیاد میرے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اخلاص کے ساتھ دیکھے، اگر نہیں ہے تو سننے کا فائدہ۔
اس طرح کے مسائل میں تو کوئی مطلب جیسے فروعات والے مسائل میں بھی سننے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ سن کے میں کیا کروں، یعنی اس لیے کہ ان مسائل پہ کوئی حق اور باطل کا تو مسئلہ ہے نہیں، جو بھائی رائے مجھے چلی ہوئی مل رہی ہے اس کو میں لے لیتا ہوں، تقلید اختیار کی ہے میں نے، کیا فائدہ ان کو سننے کا۔ اور اگر اصول والے مسئلے میں سننا ہے تو پھر اس کے لیے تو بنیادیں پہلے اپنے اصول پڑھنے پڑیں گے، سیدھی سی بات۔ تو ان دی اینڈ کوئی وجہ نہیں بنے گی سوائے یہ کہ ٹائم پاسنگ کے لیے چلو سن لیتے ہیں، ان کو بھی سن لیتے ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ امام مالک کا مشہور ہے نا، وہ صاحب آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ اريد ان اناظرك فی مسائل کذا وکذا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے فلاں فلاں مسئلے میں مناظرہ کرنے آیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ قد عرفت دینی، یعنی قد عرفت دینی، میں تو اپنا دین پہچان چکا ہوں، مجھے پتہ ہے دین کیا ہے، کیونکہ وہ مناظرہ کیا تم کر رہے ہو، میں تابعین ہزاروں تابعین سے میں نے دین حاصل کیا جو مدینہ میں ہے، ٹھیک ہے، امام مالک کا تابعین میں سے ہزاروں تابعین میرے استاد ہیں، اور ان کے پیچھے صحابہ ہیں اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو پتہ ہے دین کیا ہے، اب تم آگے کہہ رہے ہو مناظرہ کرنے لگا ہوں۔ تو ان کے قول کا مفہوم یہ تھا کہ لا اغیر دینی لکل من حب ودب، ہر حب ودب کے لیے میں اپنا دین تھوڑی بدلوں گا، کیا چلو ان کو بھی سن کے دیکھتے ہیں، شاید یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، چلو ان کو بھی سن کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیا دین ابھی ایکسپلور کرنا ہے اس زمانے میں، یا آلریڈی ایکسپلورڈ اور جو ہے وہ اس پر عمل بھی ہو چکا ہے؟ سیدھی بات ہے، ہو چکا ہے، پہچانا گیا ہے، 1400 سال سے امت عمل ہی کر رہی ہے نا، تو سب دین پتہ ہے، اللہ نے عمل کے لیے اتارا تھا، تو 14ویں صدی میں کوئی دین کو نئے طریقے پر ری ایکسپلور تھوڑی کرنا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں دین کیا ہے۔ اور اس لیے آپ لوگ یہ دیکھیں نا، یہ سارے لوگ آگے کیا کہتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جو اصل دین تھا نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو خالص دین تھا اور جو ٹھیٹ اسلام ہے، یہ الفاظ جب بھی آپ سنیں ٹھیٹ اسلام خالص اسلام تو کان کھڑے کر لینے چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا اسلام آنے لگا ہے جو ٹھیٹ اسلام ہے، کیونکہ ٹھیٹ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چھلانگ مار کے جانے لگے ہیں ٹھیٹ اسلام میں، سیڑھیاں نہیں ہیں ان کے پاس، وہ ڈائریکٹ چھلانگ مار کے چھت پہ چڑھنے لگے ہیں، وہ پتہ نہیں اپنا سر پھوڑیں گے یا نیچے جا کے گریں گے کیا ہوگا، لیکن وہ ٹھیٹ اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ ٹھیٹ اسلام کا کیا مطلب؟ ٹھیٹ اسلام وہی ہے جو ہمیں ملا ہے اللہ کے فضل سے، امت نے تواتر اور تعامل کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ ٹھیٹ اسلام کا نعرہ وہ بلند کرتے ہیں یا خالص اسلام کا، جنہوں نے اس پوری جو سلسلہ وہ جو ہے نا چین جو ہے پوری، جس تمام کڑیاں ہیں ان کو بائے پاس کرنا، تو جب بائے پاس کریں گے تو پھر وہ ٹھیٹ اسلام تک پہنچتے۔ یہ تو اصول فقہ کے مباحث ہیں، اصلاً یہ مبحث جو ہے اصول فقہ۔ صحیح تصور ختم ہو گیا ہو، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، مطلب کم ہو گیا ہو، کم ہو گیا، کتنا کم؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام اپنے حقیقی مفاہیم کسی بھی زمانے میں منقطع کر دے۔ بات ہے، یعنی منقطع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں موجود ہوں اور آپ یہاں موجود ہیں، آپ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1446 سال ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ تو ہجرت سے شروع ہوئی، 1446 کے بعد اس میں 1458 سال ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1458 سال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کے بنیادی مفاہیم اور تصورات میں ایک لہجے کے لیے بھی انقطاع ہے، ایک لہجے کے لیے، اگر ایک لہجے کے لیے بھی انقطاع آ جائے نا بنیادی مفاہیم اور تصورات میں، نئے نبی کی حالت ہے، بات واضح، ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع ہے۔ تو ایک لمحے کا انقطاع کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ ایک ایسا آیا، چاہے وہ ایک لمحے کا تھا، جس میں حقیقت توحید، مثلا بنیادی چیزیں بات کر رہا ہوں، نبوت، رسالت، آخرت، دین کے اصول جو معلوم من الدین بالضرورہ ہے، جو تواتر اور قطعیت سے نقل ہو رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ سب کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے، منہا ہو گئے، گمراہی کا شکار جو بھی ہو گئے۔ یہ انقطاع اگر آ جائے، یہ خیر امت کہاں سے؟ تو مطلب کنتم خیر امت، آخری امت ہونے کا مطلب یہ ہے، اس میں کبھی بھی ایسا کو جائے کہ کوئی صاحب آ کے یہ بتائیں کہ امت 600 سال سے توحید ہی کو نہیں جانتی، یعنی خود ہی سوچیے یہ کتنا بڑا دعویٰ، لیکن لوگوں نے کر دیا۔ جی جی وہ ترمذی کی روایت تو یہی ہے کہ آخرت میں ایک پہاڑ ہے سعودہ، جس پر اس کو بار بار چڑھایا جائے گا، تو لیکن وہ روایت سندن نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی جیسے یہ مستقل ایک رہے گا اور عدم اطمینان اور اسی مال و جاہ کے چکر میں اور پیچھے چلتا رہے گا یہاں تک اس پر موت آ جائے گی، یہ بھی سعودہ ہی ہے،
واللہ اعلم. آپ نے کریٹیریا کی بات کی، کریٹیریا یہ ہے فردو اللہ کا رسول، ہاں فردوہ الی اللہ والرسول. وہ بھی بات آئے سامنے. ہاں جی حضرات آج ہم نے نا جی بالکل یہی بہت تیزی سے یہ مسئلہ ختم کر کے نا بیانات پہ جانا. میں نے بتایا تھا